یہ بھی ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں، تو سب سمجھ گئے۔ ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، سبحان اللہ۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں خسارہ نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے، ایک معنی یہی تو بات ہے، جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں؟ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی، اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں، دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، جو ناپ کے اس میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانگتے ہیں، لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے۔ ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بھئی یہ بھی تو لینا دینا ہے نا، اگرچہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے۔ ہر آدمی حق مانگ رہا ہے، حق دینے والے کتنے ہیں؟ کیا بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا جو بات اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے؟ کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے؟ اگر اللہ نے طاقت دی، 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر! بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے، وہ تو دادا آدمی ہے، وہ تو بھائی گیری کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ سن لو، جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے، وہ بھی تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب کے لیے۔ یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے، اللہ مبارک کرے، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، مسجد کے متولی بھی بن گئے، 50-50 ہزار 5-5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی لکھانے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا، جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر! آج جانتے ہیں، اللہ یہ جو رسومات ہے، دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے، حصہ ملے گا نہیں، اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے، ایک بات تو آپ کو بتاؤں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کریں، ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے کو دیکھ کر کے
ہر انسان متزلزل ہے، ہر انسان پر ایک خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہے، اور ترکی اور شام کے اندر جو زلزلے آئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دانشوروں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ اب وہ صرف 2 ملکوں میں زلزلوں کی بات نہیں ہے بلکہ کئی ملکوں پر اس وقت زلزلوں کی پیشن گوئی کی تلوار لٹک رہی ہے، یعنی کئی ملکوں کے اندر مزید زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان بے قرار ہے، ہر انسان مضطرب ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سے اور ویڈیوز کے ذریعے سے اور نیوز کے ذریعے سے شام اور ترکی کا زلزلہ دیکھا ہوگا۔ بڑی بڑی عمارتیں اللہ اکبر زمین کے سینے کے اندر دفن ہو گئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس وقت ٹرکی میں زلزلہ آیا، کیا ٹرکی والوں نے یا سیریا والوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا عذاب آئے گا؟ اور وہ لوگ جو دولت کے اندر کھیل رہے تھے، وہ لوگ جو دولت کی ریل پیل میں مست تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ خیمے میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ لوگوں کو بھیک دینے والے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، مصیبت کسی پر بھی آئے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا، اگر دوسروں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تم بھی عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ آنکھیں پکچر کے پوسٹر کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں اللہ نے تمہیں عبرت کے لیے دی ہے۔ ایک سے ایک ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کبھی غور بھی کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی ہوتا؟ اللہ اللہ، ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کے کتنے خوبصورت مکانات ہیں، ان کے کتنے اونچے اونچے مکانات ہیں، ان کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن دیکھ لو سرد موسم کے اندر اب خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا جن پر مصیبت آئی ہے وہ سب پاپی ہے، یہ نہیں کہتا جن پر تکلیف آئی وہ سب مجرم ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بات آپ بھی کہتے ہو، عام بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہوں گے کہ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب آئیے زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں کی تو اللہ نہ کرے جتنی سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، زلزلے آنے کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہے۔ ایک تو طبعی وجہ ہے جس کو سائنسداں لوگ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سیال مادوں میں ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پلیٹوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ گویا کہ طبعی وجوہات، جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے اس کی ایک طبعی وجوہات ہے، اس کی چند طبعی وجوہات ہے۔ مثال کے طور پر زکام ہو گیا تو کیوں ہوا؟ تو کہا دہی کھا لیا تو کھانسی آ رہی ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈا پی لیا تو زکام ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے شربت پی لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ وجوہات طبعی وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اور وہ حقیقی وجہ ہوتی ہے اور وہ سچی وجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شربت بیمار کرتا ہے، توجہ کرنا، اگر شربت سردی کرتا ہے تو 4 لوگ شربت پیتے ہیں، سردی ایک ہی کو کیوں ہوتی ہے؟ 3 لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب کو شربت نقصان پہنچاتا تو نقصان سب کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے اگر مرچی سے موشن ہوتے ہیں تو 4 لوگوں نے کھائی تو ایک ہی کو کیوں ہوئی، 3 کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ریزن تلاش کرنے میں طبعیات میں تو پھنسے ہوئے ہیں لیکن حقیقت
پر ہماری نظر نہیں ہے، لیکن آج قرآن و سنت کو ماننے والوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث میں اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث میں تلاش کریں. میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں. اللہ اکبر. اب طبعی وجوہات تو بتا دی گئی، سجال مادوں نے ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، پلیٹوں میں ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، لیکن حقیقی وجہ کیا ہے؟ اب حقیقی وجہ قرآن بیان کرتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے. پتہ چلا ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. پتہ چلا اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو وہ اتنا سیف ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی. زلزلے آنا تو دور کی بات ہے، گناہ چھوڑتے چلے جاؤ، عیش کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، راحت کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، آرام کی زندگی گزارتے چلے جاؤ. حیرت کی بات یہ ہے آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، راحت کی زندگی سب چاہتے ہیں، سکون کی زندگی سب چاہتے ہیں، آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، قرار کی زندگی سب چاہتے ہیں، لیکن گناہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے. کہنے والے نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. مسلمانوں ہم اپنے تو بن جائیں. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میں کیا کرتا ہوں. توجہ کرنا، یہ محفل تو کیا کرتا ہے اس کی نہیں ہے، یہ محفل خود احتسابی کی محفل ہے. یہ ہمارے علماء کی پشت پناہی میں یہ جو فقیر قادری عرض کر رہا ہے، آج ہم یہ نہیں کہیں گے تو کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. آج ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو. آج مسلمان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، تو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اس لیے ہر آدمی دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود احتسابی نہیں. ہمارے بزرگوں میں کیا طریقہ تھا، میں کیا کر رہا. ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے دور میں بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی. لوگوں نے کہا بارش بند ہو گئی، چلو سلطان العارفین بایزید کے پاس. یہ بایزید کون؟ سید الطائفہ، طاؤس العلماء. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مرتبہ فرشتوں میں جبریل امین کا ہے وہ ولیوں کی کائنات میں اللہ نے سید سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کو مقام عطا فرمایا. جیسے فرشتوں میں جبریل ویسے ولیوں میں بایزید بسطامی. یہ بات جنید بغدادی نے اس وقت کہی، ابھی سرکار غوث پاک کی آمد نہیں ہوئی تھی، ان کی آمد سے پہلے یہ بات کہی گئی. آپ سے پوچھتا ہوں جو ولیوں میں جبریل کی طرح ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل ویسے سلطان العارفین بایزید ولیوں میں ہیں، ایسی ہستی کے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں بارش بند ہو گئی. توجہ کرنا، اپنے دور کی بے مثال ہستی جس کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں جنید بغدادی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں سر سختی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، وہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ پہنچے حضرت بارش نہیں ہو رہی، کیا فرماتے ہیں میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی. توجہ کریں، میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہوئی. کہا میرے گناہ حد سے بڑھ گئے،
میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، اس لیے اللہ نے میری وجہ سے بارش روک لی۔ ایک کام کرتا ہوں، میں شہر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں، جب مجرم اور پاپی شہر سے نکلے گا تو جس کی وجہ سے بارش رکی ہے پھر باران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جس کی زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہو، جس کا مقام اور مرتبہ مقام شہودی اور حضوری میں یہ ہو کہ خود فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی جلوے یار اگر نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ دے دوں۔ اندازہ تو فرمائے یہ مقام حضوری کی منزل پر فائز ہیں، اور حال یہ کہ کہتے ہیں میرے گناہ بڑھ گئے اس لیے میں شہر چھوڑ کر کے جاؤں گا، میری وجہ سے بارش رک گئی ہے، باران رحمت کا نزول ہوگا۔ اور سلطان العارفین جیسے ہی شہر چھوڑ کے نکلے، اللہ کو عاجزی کی یادہ اتنی پسند آ گئی، لوگوں کے استسقاء اور دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی، بایزید کی عاجزی کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے جو گناہگار نہیں تھے، جو مجرم نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور یہاں حال یہ ہے جو کبھی اٹھ کر کے مسجد بھی نہیں جاتے ان کو یہ غرور اور گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ جن کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں تو 3 دن تک کے غسل نہیں کرتے، ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، جو غسل جنابت کے حوالے سے اتنے غافل ہیں کہ 3-4 دن ناپاک پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ آؤ ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے بھی جو ہے وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے، زمین کی رگیں ہوتی ہے، زمین کی شریانیں ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں، اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں، اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف پڑتی ہے، اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے، اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں، زمین کی رگیں، زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی کسی زمین کے خطے پر، جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے، پاپ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، زنا اور بدکاری ہوتی ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ نس پکڑ کر، وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ اکبر نوتل میں کمی کی جاتی ہے، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں، اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض محدثین نے جرح کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو۔ کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہوں۔ ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی
بیان کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا, یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا. لیکن اللہ اکبر, پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے. تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا, حضرت عبداللہ کو جواب دیا, عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں, ان کی طرف راغب ہو. خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو. پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے, جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے, اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے, زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے, اس وقت زلزلے آتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے گی, اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے, خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے, پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے, خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے, میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا, شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے, صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی, سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا. اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں. ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا, کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا, کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی, کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی. یاد رکھنا دین کو رسومات بنانے والوں, یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی. میرے نبی نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین, نعرہ تکبیر. آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے, آخرت متقیوں کے لیے ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, نیک عمل کرے, اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے, اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا. خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے, اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائیں, ہماری بیٹیاں خوشبو لگائیں, ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں. اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں. میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے. اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچے کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں, ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے, لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں, آپریٹ نہ کریں, آپریشن نہ کریں تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں ہے؟ جب ہم منبر پہ نہ بولیں تو کہاں بولیں؟ لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں؟ جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے, فحش بات کرنے کی ہماری عادت نہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے. ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اگر یہ سوچتے ہیں, ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی, زلزلے آئے, عورتیں ننگی نہ ہو رہی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا, اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا. تو یہ بھی تو ننگے پن کی, کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے.
मर्दों को इसका कोई ख्याल नहीं। एक बाप जब जुमा की महफिल में मस्जिद के अंदर ये खिताब सुनता है तो कहता है मौलवी लोग पुराने ख्याल के लोग हैं। मौलवी पुराने ख्याल का नहीं है, हम दीन के पाबंद हैं। लोगों को अगर तरक्की करना है तो लोग आगे जाएं, और मुसलमान को अगर तरक्की करना है तो वो पीछे नबी के कदमों में आए। सुभान अल्लाह। हमें कल भी तरक्की मिली थी तो कदमे नाज़े मुस्तफा के सदके में मिली थी, और अगर आज भी तरक्की मिलेगी तो नबी के कदमों में मिलेगी। लोग कहते हैं नबी के कदमों में क्या रखा है, मैं कहता हूं जब मां के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों में क्या रखा है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार के। एक भाई अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक बाप अपनी बेटी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, एक शौहर अपनी बीवी पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो दिल के कानों से सुन लो, अपनी नमाज, अपने रोजे, अपने हज, अपने सदका, अपने उम्रा पर घमंड करने वालों, अगर अपने घर की औरतों को कंट्रोल नहीं करते तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख दिया है कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। हराम, जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा आका दय्यूस कौन है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके घर की औरतें बदी में मुब्तला हों और वो मर्द मालूम होने के बाद उनको न रोके, जो औरतें बाजारों में बेपर्दा जाएं और वो मर्द मालूम होने के बावजूद उनको न रोके, ऐसे मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह, जब नाप तौल में कमी की जाएगी तो जलजले आएंगे। उम्मुल मोमिनीन, नाप तौल में कमी। अब नाप तौल में कमी पर बहुत अच्छी तशरीह की है हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। नाप तौल में कमी पर हमारा दिमाग यहीं आके अटक जाता है कि सब्जी नाप तौल हुआ, सब्जी में नापतोल हुई तो किसी ने कमी कर दी तो जलजला आएगा। ये भी है, इसका तो इनकार ही नहीं, तो सब समझ गए। नाप तोल में कमी का क्या मतलब? अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है नाप तोल में कमी न करो, वला तुखसिरुल मीज़ान। सुभान अल्लाह। नाप तोल में कमी ना करो, उसमें खसारा ना करो, उसमें कमी ना करो। क्या मतलब? नाप तोल में कमी ना करने के कई माना है। एक माना यही तो बात है, जब गालिब और इकबाल के कलाम के इतने माना निकल सकते हैं तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की हदीस के उसके कितने माना निकल सकते हैं। इसी को तो मेरे इमाम कहते ना, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हदीस की तशरीह हो रही है हकीमुल उम्मत की ज़बानी, और मैं उसको बतौर मफ़हूम पेश करूं। नाप तोल में कमी होती है तो जलजले आते हैं। तो नाप तोल में कमी का एक मतलब तो ये हुआ कि हम सब्जी बेच रहे हो, दूध बेच रहे हो वगैरह वगैरह, जो नाप के उसमें कमी ना करो। अब नाप तोल में कमी का एक माना ये भी है कि किसी का हम पे हक निकलता है तो हम तो उसको मांगते हैं, लेकिन जब हम पर निकलता है तो उसको नहीं देते। नाप तोल में कमी का एक मफहूम ये भी है, भाई ये भी तो लेना देना है ना। अगरचे इसका कोई दिखने वाला तराजू नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें देना तो उसका हक है। हर आदमी हक मांग रहा है, हक देने वाले कितने हैं? क्या बेशुमार सफेद लिबास पर हमें वो कुर्सी पे बैठे हुए हाजी नमाजी नजर नहीं आते
जिन्होंने अपनी बहनों का हक मार करके रखा है, ओए क्या बात, क्या जो बात। अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। क्या बेशुमार ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने अपने भाइयों का हक दबा रखा है, अपने भाइयों को हक नहीं देते। अगर अल्लाह ने ताकत दी, 4-6 लोग मानने जानने वाले हुए, तो बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है जा जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद उसके नंगेपन पर कोई इंसाफ करने कौन सामने आता है? कौन आता है आंख में आंख डालने के लिए? कौन आता है किसी को हक दिलाने के लिए? कौन आता है किसी के हक के लिए? अल्लाह अकबर। बल्कि लोग कहते हैं यार वो तो नंगा आदमी है, वो तो दादा आदमी है, वो तो भाई गिरी करता है, उसके पास जाएंगे तो ये होगा और ये होगा और ये होगा और ये होगा। सुन लो, जिस वक्त हक तलफी की जा रही हो और फिर लोग जो हाजी नमाजी और दीनदार कहलाने वाले किसी के हक के लिए उसके साथ खड़े नहीं है, तो वो भी तैयार हो जाए जलजलों के झटकों के लिए, वो भी तैयार हो जाए अल्लाह के अजाब के लिए। यहां तो झटके होंगे और जमीन के अंदर जो होगा उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताऊं जिसको फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, जरा ध्यान से सुनना। आज हम हर साल उम्रा के लिए जा रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे, हज के लिए भी जा रहे हैं, मस्जिद के मुतवल्ली भी बन गए, 50-50 हजार 5-5 लाख मदरसों के अंदर चंदे भी निकाले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहन को हिस्सा नहीं दे रहे हैं और बहन भांजों से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, आइए जरा सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, बहन की हक तलफी करने का अंजाम क्या है। मैंने हवाला पढ़ दिया, जिसको रुजू करना उस तरफ करे, और मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पढ़ने लगा हूं। अल्लाह अकबर। आज जानते हैं अल्लाह अल्लाह, ये जो रसूमात है, दरअसल जब शादी होती है तो जहेज लोग इसलिए भी मांग लेते हैं कि ये लोग के यहाँ तो हिस्सा देने का रिवाज ही नहीं है, हिस्सा मिलेगा नहीं, इसलिए जितनी भीख मांगना है मांग लो। और आपको एक बात बताऊं, जब से ये जहेज मांगने का मुतालबा हमने शुरू किया है और हमारे समाज में शुरू हुआ है, एक बात तो आपको बताऊं, हमारे मजहब में तो कफन मांगने की भी इजाजत नहीं है। तवज्जो करें, हमारे मजहब में तो कफन मांगने की भी इजाजत नहीं है। आखिर वो कौन से सुन्नी और कैसे मुसलमान है कि जो जहेज मांगने के लिए निकले हैं?